الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کی انتہائی اہم و بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر آپ سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس باہمی ایمانی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت چونکہ کوئی تفصیلی نہیں ہے، 23ویں شب ہونے کی وجہ سے تقریباً سبھی حضرات رات عبادت میں مصروف رہے اور اشراق کے بعد آپ نے آرام بھی کرنا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کی ہم سے محبت ہے کہ وہ یہ ممبر اور محراب پر ہمیں بیٹھنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور گفتگو کا موقع بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ آپ کی مسجد کا ماحول ہمیشہ ہی خوبصورت رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے خوبصورت رکھے۔ میں جب پہل آیا تھا تو مجھے اب بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو مجھے اپنے اوپر ہنسی آتی ہے۔ میں نے رمضان میں دیکھا، میں نے سمجھا شاید کوئی تبلیغی جماعت کا جوڑ ہے، اتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رات میں کون سا جوڑ ہے اور رمضان میں؟ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ جوڑ نہیں ہے، یہ مستقل اعتکاف ہے جو رمضان میں ماشاءاللہ ہوتا ہے اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ ایسا ماحول خود بخود نہیں بن جاتا، اس کے بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج جو نئے لوگ یہاں آئے ہیں وہ سمجھیں گے شاید یہ خود بخود بن گیا، یہ مسجد شاید بنی ہوئی زمین میں سے نکلی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو خوبصورت دیواریں اور خوبصورت پردے اور پنکھے اور اے سی لگی ہوئی مسجد آج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کسی دور میں کچی تھی، پھر ٹین کی چادریں تھی، پھر وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچی۔ لیکن اس کی بنیاد اور حیثیت کو وہی سمجھتا ہے جس نے پہلے دن دیکھا تھا، اور وہ اس سے زیادہ سمجھتا ہے جس نے اس پر محنت کی، اس کو اس سے زیادہ علم ہے جس نے اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، شب و روز دھوپ اور سردی اور گرمی میں یہاں رہ کر اسے آباد کیا۔ ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے،
اور وہ آج نوجوانوں سے کہتے ہیں تمہیں ایسے نظر آ رہی ہے، یہ تو یوں تھی. جب وہ قصہ سناتے ہیں تو نوجوان کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی بات ہوگی، یہ تو ہوگی ایسی، لیکن حقیقت ایسے نہیں تھی. اس کے لیے محنت لگی، تب یہاں یہ مقام بنا، یہ مسجد بنی، اور آج یہ ماحول نظر آ رہا ہے. ویسے کوئی بھی چیز بغیر محنت کے بنتی نہیں ہے. یہ جو آج ہمارے دور کے کچھ نوجوان ہیں جو دیہاتوں میں نہیں گئے ہوئے، ان سے اگر آپ پوچھو کہ آپ یہ روٹی کھا رہے ہو کہاں سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں دکان سے آٹا خریدتے ہیں اس سے بنتی ہے، اور کہاں سے آتی ہے. ان سے پوچھو دکان میں آٹا کہاں سے آتا ہے، تو یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے. لیکن اس سے جا کر پوچھو جس نے ہل چلایا، بیج ڈالا، فصل کو تیار کیا، پھر وہ اتری، پھر اسے کاٹا، پھر اسے اور مراحل سے گزارا، پھر جا کر وہ چکی میں یا مل میں اس دانے کو ڈالا گیا، پھر اس سے آٹا نکلا اور اس آٹے سے پھر روٹی بنی. لیکن ایک نیا بچہ کہتا ہے نہیں بس یہی ہے، یہ روٹی ہے اور ہم کھا رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا، پیسے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں. اسے بتاؤ کہ صرف پیسے ہوں تو روٹی اس سے نہیں ملتی، یہ جب تک ان سارے مراحل سے گزرے نا. تو بعد والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو ہم مزے کر رہے ہیں اس مزوں کے پیچھے کیا ہے. یہ دو مثالوں کے بعد میں چونکہ وقت نہیں لینا چاہتا، ورنہ میں آپ کو اور مثالیں بھی دیتا اور بتاتا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آج نہیں آ رہی. لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں تیسری مثال نہیں دینا چاہتا. میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اذان دے رہے ہیں، اور آج ہم اقامت کہہ رہے ہیں، اور ہم باگے باگے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. ہم صبح اٹھ کو سحری کھا رہے ہیں، ہم جو ہے شام میں افطاری کر رہے ہیں، پھر ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، پھر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، پھر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر ہم تلاوت کر رہے ہیں، پھر ہم سجدے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کتب ہے، ہم کہتے ہیں یہ ابدال ہے، ہم کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ منبر ہے، یہ محراب ہے، یہ صف ہے، یہ مسجد ہے، یہ وضو خانہ ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے، یہ روزے کے فرائض ہیں، یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ شریعت ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے، یہ تیمم کا طریقہ ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے. اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے اجر ملتا ہے. ایسے بندہ حج کو جاتا ہے، ایسے طواف کرتا ہے، ایسے مطاف میں جاتا ہے، ایسے صفا مروہ میں جاتا ہے، یہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، یہ یہاں سے مدینہ کو جاتا ہے، یہ یوں سفر کرتا ہے. یہ حاجی ہو گیا ہے، یہ غازی ہو گیا ہے، یہ نمازی ہو گیا ہے، یہ قاری ہو گیا ہے، یہ عالم ہو گیا ہے، یہ فاضل ہو گیا ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ التفسیر ہے، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ مقرر ہے، یہ خطیب ہے، یہ ادیب ہے، یہ واعظ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے، یہ اسلوب ہے، یہ انداز ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ ٹپائی ہے، یہ تلاوت ہے، یہ رکوع ہے، یہ سورت ہے، یہ آیاتیں ہیں. آج سب ہم بتاتے ہیں بھئی یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سائل سوال کرتا ہے یہ بتاؤ یہ قرآن ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، یہ سنت ہے، یہ بتائی کس نے ہے، یہ حدیث ہے، یہ پڑھائی کس نے ہے، یہ اذان ہے پہلے دی کس نے ہے، یہ نماز ہے پہلی پڑھی کس نے ہے، یہ نماز سکھائی کس نے ہے، حضور نے نماز پڑھی تو دیکھا کس نے ہے، محفوظ کس نے کیا ہے، لیا کس نے ہے، پہلے پہل نمازی کون ہے، پہلے پہل حاجی کون ہے، پہلے پہل غازی کون ہے، سب سے پہلا کلمہ کون کو ہے، نماز پڑھنے والا کون ہے، عبادت کرنے والا کون ہے، مسلم کی پہچان کیا ہے، مسلم کا معیار کیا ہے، حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، ارے دین کیا ہے، ارے شریعت کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، پہچان کیا ہے، تصور کیا ہے، تصویر کیا ہے، صورت کیا ہے، عکس کیا ہے، نقش کیا ہے، بنیاد کیا ہے، آغاز کیا ہے، ابتدا کیا ہے، پہلے پہل کون ہے، مثال کون بنا ہے، نمونہ کون بنا ہے، معیار کون بنا ہے، مسلم ہونے کی حیثیت سے کس نے بتایا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، مسلم ایسا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کس نے بتائی، صورت کس نے بتائی، جلال کس نے بتایا، جمال کس نے بتایا. چھوڑی ساری باتیں، آپ کے گھر میں قرآن ہے، دکان میں قرآن ہے،
مرکز میں قرآن ہے، دل میں قرآن ہے، وجود میں قرآن ہے، دستور میں قرآن ہے. پوچھ ذرا اس سے قرآن آیا کیسے ہے، لکھا کس نے ہے، محفوظ کس نے کیا ہے، جمع کس نے کیا ہے، حفظ کس نے کیا ہے، یاد کس نے کی ہے، تفسیر کس نے کی ہے، تشریح کس نے کی ہے. آج جو تیری مسجد میں، تیرے مکتب میں، تیری درسگاہ میں، تیرے علاقے میں، تیرے گھر میں، تیرے گوٹھ میں، تیرے محلے میں، تیرے مکتب میں، تیری بیٹھک میں، تیرے شادی حال میں جو قرآن سنا، یہ لکھا کس نے، یہ محفوظ کس نے کیا؟ کیا یہ ایسا ہی اترا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا آ گیا ہے؟ کیا یہ میرے گھر میں آ گیا ہے؟ کیا یہ ہواؤں میں اڑ کر آیا ہے، فضاؤں میں اڑ کر آیا ہے، دریاؤں میں چل کر آیا ہے، سمندروں میں چل کر آیا ہے، جہاز میں بیٹھ کر آیا ہے، سواری میں بیٹھ کر آیا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے؟ یہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ کس طرح پہنچ گیا؟ بھائی یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ کہاں اترا تھا؟ وہ کہتا ہے غار ہرا میں اترا تھا. غار ہرا سے کیسے آیا تھا؟ یہ مکہ میں کیسے آیا؟ یہ مدینہ میں کیسے آیا؟ یہ شہروں میں کیسے آیا؟ یہ کردار میں کیسے آیا؟ یہ گفتار میں کیسے آیا؟ یہ اخلاق میں کیسے آیا؟ زبانوں میں کیسے آیا؟ زمانوں میں کیسے آیا؟ زبانوں میں کیسے آیا؟ دستوروں میں کیسے آیا؟ منشوروں میں کیسے آیا؟ یہ یکا یک زبان پر جانی ہونے والا کتاب کیسے بن گیا؟ کلام کیسے بن گیا؟ لکھا کیسے گیا؟ محفوظ کیسے ہو گیا؟ یوں ہی ہو گیا، ایسا ہی ہو گیا. تو پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے، سمجھدار آدمی کہتا ہے نانا مولانا صاحب ایسا نہیں ہے. جیسا آٹا یوں ہی نہیں آ گیا، دوائی یوں ہی نہیں بن گئی، مسجد یوں ہی نہیں بن گئی، ممبر یوں ہی نہیں بنا، محراب یوں ہی نہیں بنا، بلڈنگ یوں ہی نہیں بنی، مسجد ہوئی تعمیر ہوئی. پیچھے محنت ہے، پیچھے محنت ہے. ایسے ہی کہنے والا کہتے قرآن ایسے نہیں ملا، شریعت ایسے نہیں ملی، کلمہ ایسے نہیں ملا، قرآن ایسے نہیں پہنچا. میں نے کہا کیسے پہنچا؟ کہا مولانا صاحب پیچھے محنت ہے، پیچھے کوئی اور ہے، پیچھے کون اور طبقہ ہے. میں نے کہا بتا، وہ طبقہ بتا، وہ محنت بتا، وہ لوگ بتا، وہ گروہ بتا، وہ شخصیات بتا، وہ ذات بتا. وہ کون ہے جو پشت پر کرے تو شرق سے پوچھ، شرق سے پوچھ، غرب سے پوچھ، شمال سے جوڑ، اپنوں سے پوچھ، بیگانوں سے پوچھ، دوستوں سے پوچھ، دشمنوں سے پوچھ، سب سے پوچھ، 10 بدستہ پوچھ، جواب آئے گا، ایک ہی آئے گا. ہر زبان، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر خطہ پکار اٹھے گا. صحابہ 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 صحابہ. سبحان اللہ. حقیقت ہے یہ نہیں ہے؟ سچ ہے یہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا پتا کیسے آیا؟ ہمیں ماں کی گود میں ملا، ہمارے ابا نے ہمیں پڑھا دیا، کسی مؤذن امام نے کان میں اذان دے دی، بڑے ہوئے تو ماں نے اللہ اللہ سکھا دیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا. مجھے کیا پتا یہ کلمہ کیسے ملا ہے؟ اس کلمے کی حقیقت پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھ. تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے کلمہ پڑھنے والے سے پوچھ، جلتے انگاروں پہ جل کر کلمہ پڑھنے والے سے پوچھ، تختہ دار پر لٹک کر کلمہ پڑھنے والے سے پوچھ، کمروں میں بند کر کے جنہیں دنیا دی ان سے جا کر کلمے کا پوچھ، جن کے وجود زخمی ہوئے ان سے جا کر پوچھ، جو حضور کے گرد جمع ہو گئے ان سے جا کر پوچھ، جن کے چمڑے جل گئے ان سے جا کر پوچھ، جن کے وجود سے لہو نکلا ان سے جا کر پوچھ، جنہوں نے بچے، بیویاں، بیٹے اور چھوڑ دیا ان سے جا کر پوچھ کلمے کی قیمت کیا ہے. ہم نے تو ماں کی گود میں پڑھ لیا. ہمارے پاس یوں نہیں آیا، ان کی بدولت آیا جو تپتی ریتوں پہ لیٹے، جو جلتے انگاروں پہ لیٹے، جو ظلم کی چکی میں پستے چلے گئے، جنہیں گھروں سے نکال دیا، جنہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، جن نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے،
جنہیں دن میں ایک ایک کھجور ملی، جنہیں اپنے گھروں سے جدا کر دیا گیا، جنہیں مکہ جیسے شہر سے نکال دیا گیا، جنہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے، جنہیں اپنی بستیاں چھوڑنی پڑی، ماں باپ چھوڑنے پڑے، قوم قبیلہ چھوڑنا پڑا، جو پیدل چل پڑے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہے، کھانے کو رزق نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، سبھی کچھ چھوڑ دیا، نہ خدا کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کو چھوڑا، نہ فرمان مصطفیٰ کو چھوڑا۔ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں، منبر میں قرآن سنانے والوں، مسند میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والوں، مسئلے پوچھ کر سیکھنے والوں، نکاح اور شادیاں سنت کے مطابق کرنے والوں، دین اسلام پر عمل کرنے والوں، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابہ کو درمیان سے نکال دو، کچھ باقی نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ آج قرآن پڑھتے ہو، نیکیاں کماتے ہو، اپنے آپ کو حافظ اور قاری قرآن کہتے ہو، تراویح پڑھ کر اپنے اعمال میں نیکیاں لکھ کر کہتے ہو ہم نے رمضان میں نیکیاں کما لی، ہماری نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھ لیا۔ کبھی سوچا قرآن کہاں سے آیا؟ تنزیل من رب العالمین، نزل بی روح الامین، اللہ نے دیا، جبرائیل لائے، حضور نے لیا، اس کے بعد قرآن بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے، حضور نے تو لکھ کر نہیں دیا۔ آج تمہارے پاس لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولے جس کے گھر میں ہے، سب کے گھروں میں ہے، لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ کتاب کی صورت میں موجود ہے، سب کے پاس ایک ہی جیسے ہے۔ خدا کی قسم جو تمہارے پاس ہے، مکہ والوں کے پاس بھی یہی ہے، مدینہ والوں کے پاس بھی یہی ہے، مکہ والوں کے پاس بھی یہی ہے، مدینہ والوں کے پاس بھی یہی ہے، امام اور شیخ الحدیث کے پاس بھی وہی ہے، غریب اور مزدور کے پاس بھی وہی ہے۔ اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، حضور نے لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے، تورات زبور انجیل لکھ کر دی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں میں لکھ کر دی، ڈھونڈو کہاں ہیں، تلاش کرو کہاں ہیں، ڈھونڈ کر لاؤ کہاں ہیں تورات، کہاں ہے زبور، کہاں انجیل، ایک جیسی لاؤ پوری دنیا میں نہیں لا سکتے۔ وہ لکھی ہوئی ملی، آج ملتی نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی نہیں ملی، آج ہر جگہ ملتی ہے، چھپی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے، پاگلوں یہ چھپ سکتی نہیں، چھپنے کے لیے آئی نہیں، یہ چھپنے کے لیے آئی ہے، ہر جگہ چھپی ہوئی ہے، دنیا کے ہر کونے میں ملتی ہے۔ کس نے یوں نہیں گوش لکھی، کس نے؟ یار کیسے لکھی، کس طرح لکھی، کتنی مضبوط لکھی، آج تک مٹانے والا مٹا نہیں سکا، بدلنے کی کوشش کرنے والا بدل نہیں سکا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے حضرت ایک شخص، بڑا نام ہے اس کا، میں مسجد میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، پھر روزے میں نہیں لینا چاہتا، پھر آخری عشرے میں نہیں لینا چاہتا، پھر جہنم سے خلاصی والے دنوں میں نہیں لینا چاہتا، ضرورت ہی کیا ہے، بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، پڑھے لکھے لوگ کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، اور ہماری زہرا اکیڈمی نے یہ کارروائی کی کہ اوریجنل قرآن مل گیا۔ میں نے کہا ابھی کہاں ہے؟ کہتے ہیں برٹش بھیجا ہوا ہے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا تحقیق کر رہے ہیں، وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ہمارے اوریجنل قرآن کی تحقیق برٹش کرے گا، وہ قرآن بھی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اوریجنل مل گیا۔ میں نے کہا جو پہلے والا تھا وہ کیا تھا؟ اب آپ کو نہیں پتا، یہ درمیانی بات آپ نہیں جانتے، یا وہ جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں، یہ ہماری کوڈ ورڈ ہے جو ہم ایک دوسرے کی جانتے ہیں، درمیان والے لوگ نہیں جانتے۔ اوریجنل مل گیا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ پہلا قرآن اصلی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی کتاب ہے، یہ تبدیل شدہ کتاب ہے۔ ہم نے کہا پھر پڑھتے کیوں؟ کہتے ہمارے امام نے کہا جب تک اصلی نہ آئے اسی پہ گزارا کرو۔ یارو صحابہ کتنی عظمت والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ دشمن ان کو مانتا نہیں ہے، لیکن دشمن کے پاس ان کے علاوہ کتاب کوئی نہیں ہے، مرے سو مرے، جو کرے پڑھنی یہی پڑے گی۔ یہ اوریجنل ڈھونڈنا ہے کہ اوریجنل مل گئی۔ دوسری دن جو ہم نے شور مچایا نا کہ اوریجنل کہاں ہے، کون سی اوریجنل، یہ نہیں مانتے، تو اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ اوریجنل، میں نے یہ کہا کہ یہ پہلے والے کی تصدیق کرے گا جو ابھی ہمارے پاس ہے۔ تو ہم نے کہا بے وقوف آدمی،
اس کو تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود سب کی تصدیق کرتا ہے، وہ مصدق لما معکم، یہ تو خود تصدیق کرنے والے، اس کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر کا کفر تھا، باہر نکل گیا، اب چھپا رہا تھا، چھپ نہیں رہا تھا۔ پھر اس کے 3 بڑوں نے ایک تحریر لکھی اور اس پر سائن کیے کہ نہیں نہیں قرآن وہی ہے، یہ جس والے کو ہم مانتے ہیں۔ اب یہ بھی بیچاروں کی مصیبت ہے، اب میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن ان بڑوں کو کہنا پڑے گا نہیں اوریجنل مل گیا۔ بھائی ہمارے پاس پہلے دن سے اوریجنل موجود ہے، اس قرآن کو لکھا کس نے؟ صحابہ کا دشمن قرآن کو مان سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن مانے گا صحابہ کو ماننا پڑے گا، قرآن مانے گا تو، اور صحابہ کو نہیں مانے گا تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس حافظ نہیں ہے۔ اچھا میں نے جو شخص کو چیلنج دیا، میں نے یہ نہیں دیا کہ حافظ دکھاؤ، میں نے ایسے قرآن کی توہین سمجھی کہ یہ کیا حافظ ہوں گے، دشمن کے سینے میں بھی کبھی قرآن ہوتا ہے، میں اس سے کیوں سوال کروں، یہ بہت ہو گئے۔ میں نے اس کو عجیب چیلنج دیا، میں نے کہا تو کہتا ہے میں نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا۔ جو اوریجنل قرآن ڈھونڈا ذرا پڑھ کے تو سنا۔ اچھا پھر جب آیا کہ نہیں یہی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیمرہ لگاتے ہیں اور اس کیمرے کے سامنے تجھے بٹھاتے ہیں، سامنے قرآن رکھتے ہیں، ایک سپارہ، صرف 30 نہیں 29 نہیں، صرف ایک سپارہ اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کر سنا دے، ہم مان جائیں گے دیکھ کر۔ وہ کیا سناتا اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا۔ سمجھتے ہو میری بات کو؟ میں کہتا ہوں تم ہمیں یہ چیلنج نہ دو، تم ہمیں دو کہ آنکھیں بند کر کے سناؤ کیمرے کے سامنے، ہم ایک نہیں ہزاروں لوگ پیش کر دیں گے، بوڑھے نہیں جوان پیش کریں گے، جوان نہیں بچے پیش کریں گے، بچے، میری قوم کا بچہ تجھے قرآن سنا کر بتائے گا، لکھنے والے بھی سچے، لکھا ہوا قرآن بھی سچا ہے، سچا ہے قرآن۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ قرآن کو مان سکتے؟ تو یہ جو آج ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، بہاریں، خوبصورتیاں، علم و عمل، داڑھی پگڑی، دین قرآن، شریعت امانت، صداقت دیانت، دین اور شریعت، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک طبقہ کھڑا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ یار کتنے سچے لوگ تھے وہ، کتنے سچے لوگ تھے، ایک سوال کیا امت کی حالت کو بدل کر رکھ دیا، ایک سوال کیا دل میں تڑپ آ گئی، دل کا غم بتایا، خوف خدا پیدا ہوا، سوال کیا، خدا نے سوال کے جواب میں ایک رات دے دی، جس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر قرار دی۔ یہ کون ہے جنہوں نے پوچھا تھا؟ اونچی اونچی اونچی، لیلۃ القدر کی راتوں میں ایک رات عبادت کر کے 1000 راتوں سے زیادہ ثواب کمانے والوں، یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ کتنے سچے تھے، کتنے من کے اچھے تھے، کس قدر دل کی تڑپ تھی، دل میں کتنی بڑی آرزو آ گئی کہ ہم چھوٹی عمروں والے وہ بڑی عمروں والے نیکیوں سے آگے بڑھ گئے اور ہم رہ گئے، وہ بڑھ گئے۔ اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، صرف تم ہی کو نہیں، اس امت میں آنے والے ہر فرد کو وہ رات دوں گا۔ توجہ کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں دوں گا، سبحان اللہ، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں دوں گا، ہر سال دوں گا۔ یارو ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہی 83 سال مل جائیں کم ہے، ہر سال مل جائیں، ہر سال مل گئے
اور اگلی بات سمجھو، بات چل رہی ہے رات کی، ثواب مل رہا ہے زمانوں کا، رات کی بات چل رہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آج کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. راتیں نہیں کہا کہ اس رات کے بدلے 1000 مہینوں کی راتیں، نا 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 نا. رب کریم ہے نا، مانگنے والے اتنے، چاہت والے اتنے مخلص اور اتنے سچے تھے، خدا نے کہا تمہیں وہ دوں گا جو اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا. اور وہ راتیں ہمیں ان کی وجہ سے ملی. یہ سحری کھاتے ہیں نا آپ، سحری، ورنہ پہلے تو جو ہی آنکھ لگی تو روزہ شروع. یہ جو سہولت ملی یہ بھی صدقہ صحابہ کا ہے. یہ جو پانی نہ ملے نا تو تیمم کر لو، یہ صدقہ بھی اونچی 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 ذرا اونچی کس کا ہے، تاکہ پتہ چلے صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں. کوئی ظالم پاگل اگر قریب سے گزر رہا ہو، اسے صحابہ کی آواز آئے تو گر جائے. کون بھائی؟ یہ صدقہ بھی صحابہ کا ہے. اور آج جو تراویح میں قرآن سناتے ہو، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ حافظ پتہ نہیں ہوتے ہی نہ ہوتے تو حافظ ہی نہ ہوتے، یعنی یاد نہ ہوتا. یہ عمر کو دعائیں دو، عمر کو دعائیں دو جس نے تراویح کے لیے کھڑا کر دیا. لو سناؤ، رہتی دنیا تک قرآن سنایا جاتا رہے. یہ صدقہ بھی صحابہ کا ہے. کیا بات ہے یار. میں اس عنوان کو اگر لے کر طویل کرتا چلا جاؤں، ایک ایک واقعہ بیان کروں، رات گزر جائے، دن گزر جائے، صبح گزر جائے، میری زندگی گزر جائے، صحابہ کے احسانات ختم نہیں ہو سکتے. کیا نہیں دیا امت کو، امت کے لیے کیا نہیں کیا. اچھا اگر صحابہ مکہ میں ہی رہتے، مدینہ میں ہی رہتے تو ان کے درجات میں کمی آتی. آپ کو پتہ ہے مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ہے. صرف نماز پڑھنے کا نہیں، ہر عبادت کا ثواب. سبحان اللہ کہو، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کریں. سب کچھ ہے. بھائی تم یہاں سے مکہ جاتے ہو، میں مدینہ جاتا ہوں، ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھو تم کہاں جا رہے ہو. اللہ اکبر. مکہ چھوڑ کر، روزہ رسول چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں افریقہ جا رہے ہیں، دیہاتوں میں جا رہے ہیں، پہاڑوں میں جا رہے ہیں، سمندروں میں جا رہے ہیں، دریاؤں میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ امت تک دین پہنچانے کے لیے. 1,00,000 نماز چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں چھوڑ کر. روزہ رسول چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں چھوڑ کر جا رہے. گھر بار وطن رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج ہم بھی تو سفر پہ جاتے ہیں نا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار یورپ کا ٹکٹ لے لیا، ویزا مل گیا ہے. مبارک ہو مبارک ہو. یورپ جا رہے ہو؟ امریکہ جا رہے ہو؟ بھائی سعودیہ جا رہے ہو؟ ریاض جا رہے ہو؟ جدہ جا رہے ہو؟ دبئی جا رہے ہو؟ ہاں ہاں. کیوں جا رہے ہو؟ یار بچوں کا مستقبل بنانے. نہیں کہتے ہو یوں؟ بچوں کا مستقبل بنانے جا رہے ہیں، گھر اچھا بنانے جا رہے ہیں، زندگی اچھی بنانے جا رہے ہیں. لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ کہ زندگی بنانے جا رہے ہیں. صحابہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ امت بنانے جا رہے ہیں. امت بنانے جا رہے ہیں، دین پہنچانے جا رہے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے جا رہے ہیں. صحابہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ امت کے بچوں کا مستقبل سنوارنے جا رہے ہیں. او کلمہ پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں، عبادت کرنے والوں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والوں، جنت مانگنے والوں، نیکیاں کمانے والوں، رب ذوالجلال کی قسم اس راستے میں صحابہ ہیں. رب تک پہنچنے والے راستے میں صحابہ ہیں. قرآن تک پہنچنے والے راستے میں صحابہ ہیں. حضور تک پہنچنے والے راستے میں صحابہ ہیں. اور جنت تک پہنچنے والے راستے میں کون ہے؟ صحابہ. صحابہ صحابہ. کیا لطف ہے اس جملے میں. کبھی گہرائی میں جاؤ، محبت کی دنیا میں جاؤ تو پتا چلے ان پر قربان ہونا کتنا بڑا مزہ ہے. اس کا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے جو قربان ہو گیا؟ مجھے آپ خوش قسمت کہو یا بد قسمت، میں نے بہت جنازے دیکھے، جنازے بھی شہیدوں کے دیکھے. ان کے
لبوں پہ میں نے بوسے دیے، ان کی پیشانیوں پہ میں نے بوسے دیے، میں نے جس کا بھی بوسہ دیا میں نے مسکراتا ہوا ہی دیکھا۔ میں حیران ہوتا تھا یہ ہنستے کیوں ہیں؟ ایک دن میرے دل میں خیال آ گیا کہ کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کا دوست یا آپ کا لیڈر یا آپ کا محبوب گزرے تو آپ خوش ہوتے ہو نہیں ہوتے؟ تو میرے دل نے کہا خوش تو ہوتے ہیں، مسکرا جاتے ہیں۔ اوئے وہ تیرا ہو گیا، اچھا اوئے۔ جب بندہ جا رہا ہوتا ہے، گولی لگی ہوتی ہے اور صحابہ نظر آتے ہیں، صحابہ نظر آتے ہیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے، جنت نظر آتی ہے تو مسکراہٹ نظر آتی ہے، فرشتے پیار کے نظر آتے ہیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا بندہ یوں بیٹھا ہے، کیمرے والا تصویر لیتا ہے، جس حالت میں تھا اس 2 منٹ بعد جس حالت میں بھی ہو، جس حالت وہ محفوظ ہو جاتی ہے، ہنس رہا ہے تب، رو رہا ہے تب، جھکا ہوا ہے تب، کھڑا ہوا ہے تب، میں یہ کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں میں تو کھڑا ہی تھا یار، آپ تو کھڑا تھا، ارے یار کیسے تصویر لے لی؟ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، یہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو مسکراہٹ آئی ہوتی ہے، وہی تصویر آ جاتی ہے، وہی تصویر آ جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں یار یہ ہنسے ہی جا رہا ہے، ہاں ہاں یہ ہنسے ہی جا رہا ہے، یہ ہنس کے جا رہا ہے، یہ ہنسے ہی جا رہا ہے، یہ ہنس کے جا رہا ہے۔ بھئی کامیاب لوگ ہنس کر جاتے ہیں، رو کر نہیں جاتے۔ رو کر تو وہ جاتے ہیں جن کی ساری زندگی رونا ہے، ان کی ساری زندگی رونا تھوڑی ہے، ان کی ساری زندگی تو صحابہ کے ترانے گانا ہے۔ جن کے نام پر جائیں گے کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ مولانا اشرمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ مولانا اعظم صاحب میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھ لیا حضرت صاحب؟ کہا میں نے دیکھا عائشہ صدیقہ پنڈی آئی ہوئی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ وہ بھائی جن کے نام پہ جاتے ہیں وہ لینے آتے ہیں، یار جن کے نام پہ ساری زندگی صحابہ صحابہ کرے وہ نظر آئے تو مسکراہٹ آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں نے ان کے چہروں کی مسکراہٹ کو دیکھا، پھر میں نے تصور میں ایک نقشہ پیش کیا جو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مجھے مسکراہٹ یوں لگتی ہے کہ یوں دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں۔ چلو مارنے والا سمجھتا ہے میں نے مار دیا، مرنے والا سمجھتا ہے میں نے سب کچھ کما لیا۔ یہ کہتے ہیں مر گیا، وہ کہتے ہیں بابا میں جی گیا۔ تو نے مارا ہے، رب نے اسے زندہ کر دیا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو پیچھے پلٹ کر دیکھو، ہر چیز کے پیچھے مثال اور نقشہ جس کا نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے۔ فلسفہ نہیں سنا رہا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی قصہ نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں کہ گالی دی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، تکفیر کی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ معاویہ کو گالی، استغفر اللہ، عمر کو گالی، نقل کف نہ باشد، ابو بکر کو گالی، پیچھے بچائی کیا ہے؟ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی حضرت ان کے تعلیمی بورڈ کے سربراہ نے، جیسے ہمارے تعلیم بورڈ کے سربراہ شیخ الاسلام تقی صاحب ہے، ان کے تعلیمی بورڈ کے سربراہ نے ایک تقریر کی ابھی کچھ عرصہ پہلے، اور اس نے کہا نعوذ باللہ ابو ہریرہ جھوٹ بولتے تھے۔ کون ہے ابو ہریرہ؟ کیا ہے ابو ہریرہ؟ 8000 روایتیں حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، انہیں نکال دو، حدیث کی کتابوں کے کئی باب بند ہو جائیں گے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ میں حیران ہوں، اگر یہ جملہ کسی نے کہا ہوتا ہمارے کسی بزرگ کے متعلق اور لیڈر کے متعلق تو طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا۔ صحابہ لاوارث ہیں، کوئی نہیں بولا، کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ کون تھا جو سیدنا ابو ہریرہ کو برا کہہ رہے؟ اس سے بڑا لعنتی دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ جھوٹا ہے اصل میں، ان کے سچے ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ ابھی ایک شخص گزرا، اس نے امیر معاویہ کی توہین کی۔ ایک نے کہا علی کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے، یہ خود علی کی بھی توہین ہے۔ بے شمار واقعات، کتابوں کی بات نہیں کر رہا، کلپس موجود ہیں، کہنے والے کی شکل موجود ہے، وجود موجود ہے، ویڈیو موجود ہے۔ اس ظلم کے خلاف اور اس کفر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سچ بتانا، ایمانداری سے بتانا۔
آپ 23واں روزہ آپ نے رکھا ہے، رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہوئے عتق من النار، خلاصی کا اشرہ ہے، سچ بتاؤ اس کے مقابلہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن یہ آسان نہیں، مشکل ہے۔ حضرت 29 سال بعد ایک شخص آیا، اس کا نام سرور ہے، 29 سال 6 مہینے بعد جیل سے رہ ہوا، 29 سال 6 مہینے بعد۔ جب میں ملا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیسے ہو؟ اس نے کہا بہت اچھا ہوں۔ کیسے وقت گزارا؟ اس نے کہا 18 سال بیڑیوں میں گزارے۔ اللہ آپ کو بیڑی نہ دکھائے، آپ کو ہتھکڑی نہ دکھائے۔ ہتھکڑی لگتی ہے تو ہاتھ یوں ہو جاتے ہیں، بیڑی لگتی ہے تو پاؤں یوں ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیڑی لگتی ہے دونوں پاؤں میں، درمیان میں ایک لوہا لگا ہوتا ہے یہاں تک، ادھر زنجیریں ہوتی ہیں، ادھر وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ چابی کسی اور کے پاس ہے، تالا لگا ہوا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیڑی۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 18 دن نہیں، 18 سال۔ کہنا آسان ہے، تانے دینے آسان ہے، باتیں کرنی آسان ہے، تجزیے نکالنے آسان ہے، تبصرے کرنے آسان ہے، پنکھے کے نیچے رہ کر بحث کرنی آسان ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر انٹرویوز دینے آسان ہے۔ 18 سال ماں عائشہ کی عزت کے لیے بیڑی پہننی مشکل ہے۔ 29 سال 6 مہینے بعد ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں اتنی بڑی قید کسی کی نہیں ہے۔ یہ اعزاز بھی صحابہ کے غلام کے پاس ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا مولانا صاحب ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرنے آیا ہوں، بقیہ زندگی صحابہ کے نام پہ وقف ہے۔ اگلا قصہ سنو۔ 28 سال بعد ایک رہا ہوا، اس کا نام خلیل ہے۔ جب وہ گرفتار ہوا تو اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ جو میں قصہ سنا رہا ہوں گھر جا کے اپنی بیگم سے پوچھنا، اماں سے پوچھ لینا کہ پہلی رات ہو اور شوہر گرفتار ہو جائے اور 28 سال نہ آئے، انتظار ہو سکتا ہے؟ جیل جانے کے بعد اس نے کہا اپنی بیگم سے کہ پتہ نہیں میں آؤں یا نہ آؤں، کب چھوٹوں کب نہ چھوٹوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، کسی اور سے شادی کر لے۔ اس نے جواب میں کہا میں عائشہ کی بیٹی ہوں۔ کہنا آسان ہے، گھر جا کر پوچھنا کتنا آسان ہے۔ عائشہ کی بیٹی ہوں، تو عائشہ کی عزت کے لیے جیل جائے اور میں تجھے چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا۔ زندگی تیرے نام وقف کر دی ہے میں نے۔ لفظ کہنے آسان ہے، جملے کہنے آسان ہیں، بزرگوں جوانوں گزارنے بڑے مشکل ہیں۔ اس ملک کی جیلیں اور عدالتوں کا سامنا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ 28 سال جیلوں کے چکر کاٹے، 28 سال بعد دولہا رہا ہوا تو داڑھی سفید تھی، گھر میں گیا تو دلہن کے سر کے بال سفید تھے۔ تمہارے پاس کوئی ایسی مثال ہے تو مجھے بتا دینا، میں تمہاری مثال سن لوں گا، ورنہ میری مثال سنو۔ یہ مثال بھی صرف صحابہ کے غلاموں کے پاس۔ میں ایسی مثالیں دینے لگوں، تفصیل بتانے لگوں، اس محاذ پہ کون کھڑے ہیں، اس محاذ پہ کیسے کھڑے ہیں، کتنے ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں، کتنی عزم سے کھڑے ہیں۔ 4 بھائی شہید کیسے ہوئے؟ یہ ان کا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے جن کے 4 چچا شہید ہوئے، یہ پھر آج ہمارے ساتھ ہے۔ 4 عورتیں بیوہ ہو گئی، 16 بچے یتیم ہو گئے، جوان سالے بچے چلے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ میں نے ان گھروں کے بچوں کو روتا ہوا دیکھا، بابا کے لاش سے لپٹ کر کہتے تھے بابا کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمارا بستہ کون لائے گا؟ ہماری فیس کون دے گا؟ بابا فروٹ کون لائے گا؟ بابا میں عید کی تیاری کون کروائے گا؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان کی چیخیں سنی، آہیں سنی، سسکیاں سنی، آنسو سنے، گھر کی ماں کی آواز سنی، بہن کے درد دل سنا۔ میں نے ایک دن دوستوں سے کہا یارو کب تک سنتے رہیں گے چیخیں، کب تک سنتے رہیں گے آہیں، کب تک سنتے رہیں گے سسکیاں؟ جنازوں سے لپٹے ہوئے لوگ کب تک دیکھیں گے؟ یار کسی دن ان کو جمع کرو، ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، ہم ان کو ہنستے ہوئے دیکھ لیں۔ ڈاکٹر فیاض شہید
اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. میں نے اسے بٹھایا, اس سے بات کی, میں نے کہا کچھ طے کرتے ہیں. رب نواز حنفی, تاج حنفی, ذمہ داروں کے سامنے میں نے ایک فارمولہ رکھا, اور وہ یہ رکھا کہ سال میں ایک دن مناؤ, اس دن کا نام شہداء ڈے رکھو, گھروں سے بچوں کو بلاؤ, خواتین کو بلاؤ, پرفضا مقام پر لے کر آؤ, وہاں پر انہیں کھلاؤ, انہیں پلاؤ, انہیں کھیل کود میں مصروف رکھو, انہیں خوش رکھو, انہیں ہنستا ہوا دیکھو. ہم رب کو کہہ سکیں اللہ ہم نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا, آج ہم نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا. انہیں میری بات پسند آئی. ہم نے سال میں ایک دن منانے کا ارادہ کیا جس کا نام ہم نے شہداء ڈے رکھا. اس دفعہ بھی ہوا, ہر سال ہوتا ہے. 6 سالوں سے مسلسل شہداء ڈے میں ہم ان سارے بچوں کو بلاتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہم ان کے سوئمنگ پول میں ان کے ساتھ نہاتے ہیں, ہم انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں. اس دن ہمارے بچوں کا ہمارے پاس آنا ممنوع ہے. تم نہیں آ سکتے, آج صرف شہید کا بچہ آ سکتا ہے. اسے احساس نہ ہو کہ میں نے اگر اپنا بچہ اٹھایا ہے, وہ کہے گا اس کا باپ زندہ ہے, میرا زندہ ہوتا مجھے اٹھاتا, تو مت آنا. آج میں نے اٹھاؤں گا, کندھوں پر بٹھاؤں گا, ان کے ساتھ کھیلوں گا, سارا دن کھیلتے ہیں. میں دوستوں کو کہتا ہوں زندگی میں کچھ خوشی کے لمحات ہوا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ دن عید کا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں میرے لیے عید کا دن نہیں ہوتا, میرے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے جس دن شہید کا بچہ میرے کندھے پر ہوتا ہے. ہم انہیں کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, انہیں وظیفے دیتے ہیں, ان کے گھر کا راشن پورا کرتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور سمجھنا میری بات, ہم لین لگا کر وظیفے نہیں دیتے, دفتروں میں بلا کر نہیں دیتے, عزت نفس مجروح کر کے نہیں دیتے, تصویر لے کر نہیں دیتے. پہلے ہم وظائف دیتے تھے ان کے گھروں میں جا کر ہر مہینے میں. ایک دن میں نے سوچا جب بندہ تنخواہ دار ہو, مہینے بعد پیسے ختم ہو جائیں اور اس کی جیب میں پیسے نہ ہو, تو وہ دیکھتا ہے کہاں سے آئے. ہم نے تو پیسے دیے, ہمارا نمائندہ پہنچ نہیں سکا, بشری تقاضے کے مطابق یہ لیٹ 5 دن ہو گئے, اس کو کیا پتا ہے اس کی جیب میں پڑے. اور شہید کے گھر میں اس کی آواز دروازے کی آتی ہے, سمجھتے ہیں وظیفہ آ گیا. باہر جاتے ہیں کوئی اور ہوتا ہے, یہ جو دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے. میں نے کہا مجھے برداشت نہیں ہے, کیا کریں. میں نے کہا 8 مہینوں کے ایڈوانس وظیفے دو. الحمدللہ حضرت رمضان گزرتا ہے, گھرانوں کو بلاتے ہیں, 8 مہینوں کے ایڈوانس وظائف دیتے ہیں. 2 کروڑ کے قریب وظائف تقسیم کرتے ہیں, دفتروں میں بلا کر نہیں, تصویریں بنا کر نہیں, عزت نفس مجروح کر کے نہیں, 8 مہینوں کے ایڈوانس دیتے ہیں. گزشتہ سال ایک واقعہ ہو گیا. واقعہ یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں میں بیمار تھا, کسی پروگرام میں نہیں گیا. صاحب بستر تھا, ایک خاتون میرے پاس آئی, بیوہ شہید کی. اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب مجھے مکان دو. میں نے کہا نہیں دے سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. زمین خریدوں, مکان بناؤں, ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس یہ حالات نہیں ہیں. ہم کتنے مشکل دور سے گزرے اور گزر رہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. کن حالات سے گزرے آپ کو پتہ نہیں ہے. کیسے وظیفے دیتے یہ ہم جانتے ہیں. بات ختم ہو گئی, وہ جانے لگی. جاتے جاتے اس نے ایک جملہ کہا, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی. میں چیخ پڑا, میرے آنسو نکل گئے. میں جملہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے ساتھی ہیں, آپ ہمارے ہمدرد ہیں, آپ ہمارے معاون ہیں. دل کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. اس عورت نے جاتے جاتے مجھے کہا مولانا صاحب اگر کسی شہید کی بیٹی یا بیوی اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی اور پھسل گئی تو ذمہ دار کون ہے؟ سننے میں جملہ آسان ہے, کہہ لینے میں آسان ہے, اس کی گہرائی میں جاؤ کیا کہہ گئی. ذمہ دار کون ہے؟ تم ذمہ دار ہو, میں ذمہ دار ہوں, کلمہ گو ذمہ دار ہیں, علماء ذمہ دار ہیں, تاجر ذمہ دار ہیں, صاحب حیثیت ذمہ دار ہیں, صاحب ثروت ذمہ دار ہیں, دولت والے ذمہ دار ہیں, شہرت والے ذمہ دار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری باجی گھر میں دوں گا, خدا کے لیے دوسرا جملہ مت کہہ رہا ہوں. مجھ میں ہمت نہیں ہے میں تمہارا دوسرا جملہ سن سکوں, مجھ میں ہمت اور سکت نہیں ہے. میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا.
میرے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ معاشرہ خراب ہے. یہاں خیرات بھی دینے والا بدنیتی سے دیتا ہے. یہاں گھروں کے چکر لگوا کر نظریں کسی اور پر ہوتی ہیں. میں مذاق کے جملے نہیں کہہ رہا, میں حقیقت کہہ رہا ہوں. میں معاشرے میں رہتا ہوں, میں نے یہ ماحول دیکھا ہوا ہے. میں نے عزم کیا, میں نے اپنے لوگوں کو بلایا, گھر دو گھر, انہیں کر دو مستحق ہیں. آپ کی دعاؤں سے, حضرت کی سرپرستی سے, اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں, 4 گھروں کی چابیاں ہم دے چکے. الحمدللہ, اللہ تیری بڑی مہربانی, تو نے ہم جیسے کمزور لوگوں سے کام لیا جس کا تصور نہیں تھا. 4 گھروں کی چابیاں دی. جب بوڑھی خاتون آئی جس نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے جھونپڑی دے دو, مولانا صاحب جھونپڑی دے دو, میرا کوئی نہیں ہے, مجھے جھونپڑی تو دے دو. جب ہم نے اسے خوبصورت گھر دیا, اس نے چابی لی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی, خوشی کے لمحات میں آنسو بہا کر صرف دعا دے سکتی ہوں. آئندہ سال ہم نے 6 گھر اور بنانے انشاءاللہ. اب ہم نے عام پلاٹوں پہ بنا کر 80 گز کے 3 کمروں سمیت مشتمل ہر چیز لگا کر انہیں دیے. اب ہم فلیٹ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے گھرانے ایک ہی جگہ بہت سارے رہ سکیں, ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ سے پوچھتا ہوں, بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے؟ میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی, ہم ہر سال آتے ہیں, آپ ہر سال ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا شاکر اور ممنون ہوں, آپ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں. میں نے کارگزاری آپ سے شیئر اس لیے کی کہ آپ کے دیا ہوا مال ضائع نہیں جا رہا. ان کے گھروں میں نے ان سے کہا تم کالج پڑھو, تم یونیورسٹی پڑھو, تم اسکول پڑھو, فیس دینا تمہارا کام نہیں, ہمارا کام ہے, پڑھنا تمہارا کام ہے, ہم دیں گے. الحمدللہ ہم ان تمام مراحل سے گزر کر ہم مقام دینے کی صورتحال میں داخل ہو گئے. مجھے امید ہے جس طرح پہلے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا, سرپرستی کا اظہار کیا, اس مرتبہ شہداء ڈے میں ہماری کوشش تھی, خواہش تھی کہ مولانا سب تشریف لاتے, لیکن یہ سفر پر تھے, یہاں تھے ہی نہیں. ویڈیوز کے ذریعے ان تک بھی پہنچا, آپ بھی لے لیجئے گا, اسے ضرور دیکھیے. یہ میدان بھی چھوڑنے والا نہیں ہے, بہت بڑے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے, وہ چاروں طرف سے ہمارے پر یلغار کیے ہوئے. میں تم سے تمہارے پیسہ مانگ نہیں رہا, میں چندہ مانگنے نہیں آیا, تمہارے پاس جو زکوٰۃ اور فطرہ ہے تم نے دینا ہی دینا ہے, سب کو دو, میں منع نہیں کرتا, لیکن اتنا کہنے آیا ہوں یہ بھی حقدار ہے, یہ بھی محتاج ہے, یہ بھی اس محاذ کے جس محاذ پہ انہوں نے ہمارے ایمان پر پہرا دیا. اللہ کی قسم آج یہ نہ ہوتے, یہ ملک شام ہوتا, یہ عراق ہوتا. آپ کو نہیں پتا شام اور عراق میں کیا ہوا. عمر نام کے لوگ کو مارا گیا, عثمان نام مال رکھنے والوں کو قتل کیا گیا, عورتوں کی عزتیں پامال کی گئی. جاؤ جا کر شام والوں سے پوچھو اہل سنت کی کیا حالت ہوئی ہے. دعائیں دو حق نواز کو, دعائیں دو اس طبقے کو, دعائیں دو ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی جانیں کے نذرانے دے کر اس میدان میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ثابت کیا. جس بات کے پیچھے پلٹ کر دیکھو, صحابہ کھڑے ہیں, ہم صحابہ کہتے تھے, کہتے ہیں, کہتے رہیں گے. ان کی گھروں کی کفالت کا ہم نے فیصلہ کیا تھا, کیا ہوا ہے. ساری دنیا ساتھ دے گی تب بھی کریں گے, کوئی ساتھ نہیں دے گا اللہ کے بھروسے پہ پھر بھی کریں گے انشاءاللہ. سب ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہو. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ساتھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تعاون کیے بغیر یہاں سے نہ اٹھیں. تو سب ساتھی جو ہیں وہ یہاں اپنا تعاون جمع کروائیں, فطرے سے, زکوٰۃ سے, عطیات سے, جس سے جتنا ہو سکتا ہے تعاون جمع کرائیں. دیکھیں حضرت نے بات